اٹھانے کہاں دیتے تھے. ایک کتاب ہے ریسرچ فرام سنی بکس، یہ ہم نے 2002 میں بہت بھاری کتاب ہے، تقریباً اس کے 2000 یا 1500 صفحے ہیں، پنڈی کے ایک بندے نے لکھی تھی کسی وہابی کے جواب میں. جب شیعوں کو کہا گیا تھا یہ کافر ہیں تو انہوں نے پھر رد اس میں جواب لکھی تھی، اس کا جواب آج تک نہیں آیا، اس پہ پابندی لگ گئی، پاکستان میں یہ کتاب نہیں چھپے گی. ریسرچ فرام سنی بکس، اردو میں نام تھا تحقیقی دستاویز. اتنی خطرناک کتاب تھی کہ اگر کوئی اہل سنت پڑھ لے میں نہیں سمجھتا وہ شیعہ نہیں ہوگا. ساری اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنسز کہ کہاں کہاں رسول خدا کی توہین ہے، کہاں کہاں ازواج کی توہین ہے، عجیب عجیب وہاں سے نسخے کتابیں لکھی گئی تھی. پھر جب پابندی لگی تو ہم نے اس کو سی ڈی میں ڈال دیا. سی ڈی میں ڈالنے کے بعد 2002 2003 2004 میں ہم نے ہر جگہ اس کتاب کو پھیلا. الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگ شیعہ ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعاً ہماری کتابوں میں اب سلمان رشدی آپ اس کو گالی دیتے ہو، ڈنمارک کے لوگ ہیں رسول خدا کے کارٹون بناتے ہیں آپ ان کو گالیاں دیتے ہو. آج تک کسی نے نہیں سوچا یہ چیزیں لاتے کہاں سے. یہ ساری چیزیں جو نبی پر الزامات یا توہین کے الزام لگاتے ساری کتابوں میں موجود ہیں. آپ پہلے کتابوں کا صفایا کرو نا. لیکن نہیں، ہمارے لیے بخاری عزیز ہے، رسول خدا عزیز نہیں ہے. ہمیں مسلم کا احترام ہے، بخاری کا احترام ہے. ہم کلینی کافی اس میں بھی خود بہار الانوار میں کچھ ایسی روایات ہیں جن میں مولا علی کی توہین ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہماری کتابوں میں نہیں ہے، موجود ہیں. اور ہمارے ہاں سب سے پہلے جس نے یہ علم بلند کیا تھا وہ آیت اللہ طباطبائی صاحب تھے. یعنی ہمارے حوزے میں بھی اختلاف تھا کہ آپ کی کتابوں میں جو ایسی روایات ہیں جس میں توہین اہل بیت ہے ان کو نکالا جائے. پھر بہار الانوار کا بھی ایک آیت اللہ محسنی جو افغانستان کے تھے مرحوم ہو گئے، انہوں نے بہار کا ایک خلاصہ لکھا. وہ روایت انہوں نے نکال دی جو ضعیف تھیں یا جن میں خدشہ تھا اہل بیت کی توہین ہے، بہار کا خلاصہ بنایا. وہ بھی ابھی چھپ چکا ہے، ایران میں بھی اردو میں شاید نہیں چھپا. تو ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں تھیں، لوگوں نے صفایا کیا. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے آج تک نہیں کہا کہ ہماری کتابیں صحیح ہیں. کسی کتاب کے سامنے لفظ صحیح موجود نہیں ہے. ہم نے کہا اس میں ضعیف بھی ہیں، اس میں قوی بھی ہیں. جو ملا پہلے انہوں نے مٹیریل کو جمع کیا، بعد میں آنے والوں کا کام تھا کہ اس کی چھانٹی کریں، اس میں جو صحیح ہیں اس کو چھانٹا جائے. تو ہمارا یہ کام ہو رہا ہے. تو اہل سنت کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ حدیثیں، وہ روایات جو ضعیف ہیں جن سے یہ ملے کہ رسول خدا کی توہین ہو رہی ہے یا نبی کی بیوی کی توہین ہو رہی ہے، وہ ایسی ہیں میں ممبر سے پڑھ بھی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ تحقیقی دستاویز کو نیٹ پہ سرچ کریں، اگر نہیں ہے تو مجھے میسج کر دیں، ساری کتاب آپ کو بھیج دوں گا، اس میں سارے حوالے جات موجود ہیں. تو ہر مسلم کو، ہر مومن کو، ہر جوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے وہ خود ریفرنسز پڑھے، خود اپنی کتابوں کو پڑھے. تو وہاں سے جو دین ملے گا وہ اور ہوگا، اور جو دین ان کے مفتی بتا رہے ہیں وہ دین اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پہلا سوال جو انسان کو سوچنا چاہیے کہ رسول خدا کے بعد، اب یہ بات تو مسلم ہے کہ کوئی کربلا تھی، کوئی حسین تھے، کوئی حسین کے بچے تھے، اور اسی کربلا میں صرف شہید نہیں کیا گیا. شہید ہونے کے بعد ابن سعد نے کہا اچھا یہ جو تاریخ کربلا مقاتل کی کتاب یہ بھی اہل سنت نے لکھی ہے. مقاتل لکھنے والے بھی اہل سنت ہے کہ یہ کہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو، ایسا کچھ نہیں. اس نے کہا، ملون نے کہا کہ جس کی جو لاشیں ہیں وہ اپنی لاشوں کو لے جائے. جو قبیلہ اپنی علی اکبر کے لاشوں کو بھی لے جایا گیا، لیکن فرماتے امام حسین کا لاشا بچ گیا تھا. اس لاشے پہ یعنی صرف شہید نہیں کیا، اور سب جانتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے گودی قتل کا، ایک ایسی جگہ جو نیچے تھی. بی بی زینب کہتے ہیں تلہ زینب، ایک ایسی جگہ جو جگہ اوپر تھی. امام حسین سطح زمین سے نیچے شہید ہوئے تھے. ایک گودی تھی، نچلی جگہ تھی. ایک انسان کو شہید کر کے وہاں سے نکال کے زمین کربلا پہ لایا گیا اور کہا اس پہ گھوڑے دوڑا. اتنا عناد، اتنی دشمنی مجھ سے تھی؟ نہیں. حسین سے. کون حسین؟ جس کا کلمہ پڑھتے تھے، جس کے نانا کی نمازوں میں نام لیتے تھے. اسی حسین کے بدن پہ لاشیں. بھائی یہ ظلم تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سوچا جائے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں. کون سی ایسی امت ہوگی جو اپنے نبی کے نمازوں کو مارے؟ یہی اسی نقطے پہ اگر مسلمان سوچے، اگر واقعا اسے اپنی قبر کی پرواہ ہے تو وہ جائے گا تاریخ کی کتابوں کو اٹھائے گا اور سوچے گا. سوال یہ نہیں کہ یزید خلیفہ بنا، اس کا باپ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے بیٹے کو بٹھا لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں سیاسی پارٹیاں باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، باپ کے بعد بیٹی آتی ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیسے آیا. بھائی حاکم تھا، اس نے بیٹے کو بنا دیا، اس کے پاس پاور تھا، اس کے پاس لشکر تھا، اس کے پاس پیسہ تھا.
سوال یہ آئے کہ اس مسلم معاشرے میں یزید جیسا حاکم بنتا ہے اور اس وقت کا مسلمان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. یزید کو مان لینا یہ بڑی بات ہے. جو ممبر پر جا کر شراب پیتا ہے، جو دین کو تباہ و برباد کرتا ہے، جو فساد پھیلاتا ہے. پہلے جتنے حاکم تھے وہ برملا دین کے مخالف نہیں تھے. یہ خود اپنی تاریخ میں لکھتے آئے ہیں کہ اس کے وقت کے جانشین، یہ تو امیر شام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ شراب کی حالت میں مفتی شراب کی حالت میں جا کے نماز پڑھائے، 2 رکعت 4 رکعت میں پڑھاتے. بھائی آپ تاریخ پڑھتے کیوں نہیں ہو کہ کیا حال ہوا مسلمانوں کا؟ یہ دین تھا جو رسول خدا لے کر آئے تھے، یہ اسلام تھا جو رسول خدا. جب مغلوں نے عباسیوں پہ حملہ کیا، مغلوں نے فرماتے جب عباسی دربار میں ہم جاتے تھے کہ ایک دربار سے 300 عورتیں نکلتی تھی. یہ اسلام نے تجھے سکھایا تھا کہ تم 300 کنیزیں رکھو اور بیت المال سے اس پہ خرچہ کرو. فرمایا جب ان کے گھروں پہ حملہ کیا تو ان کے مفتی الیاذ باللہ قوم لوط کی طرح لواط کی بیماری میں مبتلا تھے. ان کے مفتی جب ان میں یہ بیماری تھی تو ممبر پہ جاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے. آپ دیکھیں قرآن کو مس یوز کس طرح کیا گیا. کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ یہ کہ عباسی کی حکومت میں مفتیوں میں یہ بدکاری کی ان کے اندر صفت تھی اور اپنے اس عمل کے لیے جواز پیش کرتے تھے. کیوں؟ جب زیارت عاشورہ میں آؤں گا آپ کو سمجھ آئے گی. امام حسین بنی امیہ کی پوری نسل پہ لعنت بھیجتے ہیں، مروان کی نسل پہ لعنت بھیجتے ہیں. معصوم لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو تباہ کیا، ان کی نسلوں نے. اب قرآن کی آیت پڑھوں گا، اللہ کی آواز آتی ہے حبیب ان کو نخوفہم، میں ان کو ڈراتا ہوں لیکن ان کے طغیان میں اور اضافہ ہوتا ہے، یہ اور باغی ہوتے ہیں، یہ اور میرے دین کے مقابلے میں آتے ہیں. تو ان کے مفتی ممبر پہ جاتے تھے، جواز پیش کرتے تھے قرآن سے. کہتے تھے دیکھو آخرت میں یہ لذتیں جو دنیا میں ہیں یہ لذتیں آخرت میں بھی ہوں گی. کہ آخرت میں حور بھی ہے، غلمان بھی ہے. تو حور سے بھی تم لذت لوگے، یعوذ باللہ غلمان سے کون سی لذت لی جائے گی؟ یہ قوم لوط والی لذت غلمانوں سے لی جائے گی. جواز پیش کرتے تھے اپنے گناہوں کا. اور یہی جواز، یہی سوچ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ معصوم بنی امیہ کی آئیڈیالوجی پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اس فکر پہ لعنت بھیج رہے ہیں جس نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. اور یہی مفتی، یہی ملا، آپ طالبان میں چلے جائیں، کہتے تھے اگر جنگ کی حالت میں بیوی ساتھ نہیں ہے تو مرد مرد کے ساتھ زنا کر سکتا ہے. کہتے تھے جنگ کی حالت میں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، شدید کراہت شدید ہے. جائیے آپ. یہ جواز جہاد النکاح یہ فتویٰ کہاں کی تھی؟ یہ کہاں سے نکلی؟ یہ قرضاوی جو مصر کا ملا تھا یہ کہاں سے نکلا؟ فتویٰ دی اس ملعون نے کہ جہاد النکاح کرو تم پر واجب ہے. عورتوں نے اپنی عزتوں کو پامال کر دیا. شادی شدہ عورتوں کی عزتیں، کتنے زنا زادے ان کے جہاد النکاح سے. پورے یزیدی قبیلے کی 400 لڑکیاں تباہ و برباد ہو گئی صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو مس یوز کیا. اور مس یوز کیوں ہوا؟ جب تم دین اسلام صحیح دروازے سے حاصل نہیں کرو گے تو شیعو فخر کرو کہ تمہاری نسلیں بچی ہوئی ہیں کیونکہ تم نے علی ابن ابی طالب کو فالو کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت کا نمبر ہے 60. آواز آتی وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. فرماتے رسول خدا نے ایک خواب دیکھا. اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول کو دیکھتے تھے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. کبھی بھی ہم نے رسول کو غصے کی حالت میں، ابوس چہرہ رسول کا نہیں ہوتا تھا. جو بھی بندہ ملتا تھا اس کی محبت، رسول کی محبت اس کے دل میں چلی جاتی تھی کیونکہ خوش اخلاق تھے. اور مولا علی بھی فرماتے میرے شیعوں کی نشانی یہ کہ شیعہ خوش اخلاق ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکان ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے. لیکن بعض ایسے خشک متقی ہم نے دیکھے، ایسا چہرہ بنایا ہوا ہے کہ بندہ ڈر جائے. گھر جاتے ہیں تو بیوی ڈرتی ہے اور بچے کہتے ہیں بابا آگے اب خیر نہیں. علی والے کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں علی والے کا اخلاق بہترین اخلاق ہوتا ہے کہ گھر جائے بیوی خوش ہو. امام فرماتے ہیں یہ تقویٰ کی نشانی نہیں کہ تم اپنے چہرے کو سجا کر رکھو. متقی وہ آئے جو چہرہ بھی ایسا بنائے جیسا علی کا تھا. ہر چیز ہمیں حل بیت سے سیکھنی ہے. لیکن فرماتے اس خواب کے بعد جب رسول نے دیکھا
بعض اصحاب فرماتے رسول کی مسکراہٹ ہم نے نہیں دیکھی، اداس نظر آتے تھے۔ کیا خواب دیکھا رسول خدا نے؟ یہ اس کا شان نزول ہے۔ رسول خدا رات کو سو رہے تھے اور خواب دیکھا کہ نبی کے منبر پر بندر چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں۔ اب جس بندے نے پتھر کھائے ہوں ایک دین کے لیے، جس نے زحمتیں اٹھائی ہوں، جناب حمزہ کے جگر کو چبا لیا گیا، اتنے اصحاب، اپنے پیارے اصحاب کو رسول خدا نے گوایا ہو، کس کے لیے؟ ایک دین اسلام آئے، ایک انقلاب آئے، ایک ریولیشن آئے، تاکہ لوگوں میں اخلاق بنے، یہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، جنتی بنے۔ اب وہی نبی خواب دیکھ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے منبروں پہ بندر آ رہے ہیں، یزید جیسے بندر، بنی امیہ کے بندر اس منبر پہ آ رہے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو، خلافت تو دور کی بات، بادشاہت کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ایسے لوگ منبر پر آ رہے ہیں۔ رسول اداس تھے، اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب، ہم نے تجھے دکھلایا ہے، ان لوگوں کی مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں حبیب یہ تمہاری امت کی آزمائش ہے، ہم نے نوح کی امت کو آزمایا، ہم نے ابراہیم کی امت کو آزمایا، ہم نے موسیٰ کی امت کو آزمایا، ہم نے عیسیٰ کی امت کو آزمایا، تو تمہاری امت تو مبارہ ہو نہیں سکتی۔ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی، اگر یہ سنت انبیاء ما قبل میں تھی تو یہ سنت جاری رہے گی۔ یہ مسلمان کی بھول ہے کہ نبی کی صحابیوں سے امتحان نہیں لیا جائے گا، یہ مسلمان کی بھول ہے کہ امت مصطفیٰ سے ہر کسی سے ہم امتحان لیں گے، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جس طرح قرآن میں اللہ نے شجرہ ملعونہ پہ لعنت بھیجی ہے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَ، ایک ایسا درخت جو ملعون ہے، جس کی نسل ملعون ہے۔ فرمائیے قرآن میں اس کا ذکر ہے، ہم ان کو ڈراتے ہیں، نخوفہم، لیکن فما یزیدہم، یہ ہمارا ڈرانا، یہ علی کے خطبے، یہ زینب کے خطبے دربار یزید میں، یہ منبر پر جا کر علی مرتضیٰ کے خطبے، یہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے خطبے، یہ امام زین العابدین کی گفتگو، یہ 8ویں امام کے خطبے، فما یزیدہم، ان پر جتنی تبلیغ کرو الا طغیانا کبیرہ، یہ اور زیادہ طغیان کرتے ہیں۔ حسین سمجھا رہے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں حسین ہم تجھے قتل بھی کریں گے، تمہارے لاشے کو پامال بھی کریں گے۔ امام سجاد بتا رہے ہیں جس خیموں کو تو آگ لگا رہا ہے یہ اولاد نبی کا خیمہ ہے، یہ ناموس رسول کی چادر جن کو اتارے ہو، کہا نہیں ہم چادر بھی اتاریں گے، ہم خیموں کو بھی جلائیں گے، ہم ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھیں گے۔ ان کے طغیان میں اور اضافہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا اے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شجرہ ملعونہ موجود ہے تو ہم نے ایک شجرہ مبارکہ بھی بنایا ہے جو ان کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ 1000 شہروں سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے، یہ وہ شجرہ ہے جو کس کا مقابلہ کرے گا؟ شجرہ ملعونہ کا مقابلہ کرے گا۔ اور شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ یہ بنو امیہ کا شجرہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں آیا، اسلام کو تباہ و برباد کرنے آیا، اور اس شجرہ کا ذکر پروردگار عالم نے کہاں کیا؟ یہ مبارک شجرہ ہے، یعنی وہ شجرہ جو انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا، وہ شجرہ ملعونہ ہے جو انسانوں کو ضلالت اور گمراہی کے دروازے پہ چلانے آیا۔ اس کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے، وہاں پر لفظ آتا ہے یہ شجرہ وہ ہے جو زیتونیہ ہے، جو حسینیہ ہے، ہاں؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، جو شرقیہ نہیں ہے غربیہ نہیں ہے۔ شرقیہ سے مراد یعنی لا یہودیہ، یہودی نہیں ہے، یہود فلسطین میں رہتے تھے، شرقی تھے، ولا غربیہ مسیحی غرب میں رہتے تھے، یعنی اپنا روم میں رہتے تھے، یہ غربیہ نہیں ہے، یعنی نہ یہ حضرت موسیٰ والا ہے نہ یہ حضرت عیسیٰ والا ہے، یہ محمد والا شجرہ ہے، نہ یہ نسل موسیٰ سے ہے نہ یہ نسل عیسیٰ سے ہے، یعنی نہ یہ مسیحی ہے نہ یہ یہودی ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ مسلم شجرہ ہے، یہ تمہارے حبیب کا شجرہ ہے۔ فرماتے لا شرقی ولا غربی، نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے۔ فرمائے زجاجتن، یہ کس کے اندر ہے؟ ایک شیشے کے اندر ہے۔ یہاں زجاجہ سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے۔ آج تک اس کی تفسیر کوئی بھی اہل سنت نہیں کر سکا، اتنی مشکل آیت ہے کہ بھائی اس میں تیل ہے، ایک زجاجہ ہے، ایک شیشی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا یہ ہے کیا۔ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم نہیں سمجھ آتا، اب یہ اللہ نے بعض محکم آیات دی ہیں، بعض متشابہ دی ہیں، اب یہ کون بتائے گا؟ جس کو باب مدینۃ العلم کہا گیا،
جن کو علم رسالت سے آگاہ کیا گیا، اور تمام تر مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پاس جتنا علم تھا کسی کے پاس نہیں تھا. امام ابو حنیفہ سے لے کے چاروں کے چاروں امام ہیں وہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اس کے اوپر اور بھی دلائل ہیں. خود مولا علی کی مثال ہے کہ تمام اصحاب میں جتنا علم علی بن ابی طالب کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا. اور زندہ مثالیں دوں گا بھی آئے گا، لیکن اس آیت کو پڑھ لوں. کأنہ کوکب دری، یہ ایک زجاجہ ہے، ایک شیشی ہے، لیکن یہ کیسے ہے؟ کأنہ کوکب دری، ایک اس ستارے کی طرح ہے جو چمکتا ہوا ستارہ ہے، جو ایک نورانی ستارہ ہے. فیہ مصباح المصباح، اس کے اندر مصباح ہے، ایک نور ہے. 2 دفعہ لفظ مصباح آیا، یعنی ایک نور نہیں ہے جس کے اندر 2 نور ہیں. یہ فاطمہ زہرا ہے جس کے اندر، جس کے وجود میں اللہ نے 2 نور رکھے ہیں. مصباح المصباح، 2 مصباح ہیں کہ ایک مصباح کا نام حسن ہے، ایک مصباح کا نام حسین. اب کڑی کو کڑی سے ملاتے جائیے. پھر رسول خدا کی حدیث ہے جو اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین کیا ہے؟ ہدایت کا مصباح. شجر مبارکہ، مبارک سے مراد کون؟ جو ہدایت دینے والے ہیں، پورے عالم اسلام کو ہدایت دینے والے امام حسین ہیں. پھر فرماتے نور علی نور، اس کے اندر 2 مصباح ہیں، 2 نور ہیں، اور اس کے بعد نور علی نور. ان 2 نوروں کے بعد ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا ہے. امام حسین کے سارے بچے زین العابدین، محمد بن الباقر، جعفر بن الصادق، امام موسیٰ کاظم، ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا ہے. فرماتے ہیں یہ وہ شجرہ ہے جو وارث ہیں. اور امام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں بشان مولا پر. وعجل فرجہم. تو ان 4 چیزوں کا ذکر خدا نے قرآن میں کر دیا. اتنا تو قرآن میں آیا کہ ایک شجرہ ہے ملعونہ ہے، ایک وہ شجرہ ہے جو شجر مبارک ہے. ملعون شجرہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. اب مسلمان کو چاہیے وہ ڈھونڈے کہ وہ ملعون شجرہ کون سا ہے. میں نے ایک سمپل سی مثال دی تھی تاکہ جو جوان سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو بھی علم ہو جائے کہ بھائی آپ عقلانی بات کرو، عقل سے آگے بڑھو. تعصب کسی کام کا نہیں، کیونکہ نہ کوئی مولوی نہ کوئی مفتی آپ کو جنت میں لے جا نہیں سکتے. جنت میں جنت کے وارث ہی تجھے لے جا سکتے ہیں. اور یہ تو نبی خدا نے خود فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وہ ابوہما، اور ان کا بابا ان دونوں سے بہتر ہے، افضل ہے. تو 3 لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں اور مولا علی ہیں. اور اپنی بیٹی کے لیے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، جو کائنات کی بیبیوں کی سیدہ ہے. تو اتنی فضیلت ایک روایت دکھاؤ جو کسی اور کے لیے نبی نے کہا. ہاں میں نے یہ جو بات لنک کی نا کہ وہ امیر شام کے گھوڑے کی، اور یہ بات میں نے لنک اس لیے کی، اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کس نے کہا؟ یہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ امیر شام کا گھوڑا جو نبی کی خدمت میں دوڑا، اس کی یہ چیزیں، یہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا. بھئی آپ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہو کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا؟ آپ ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ عمر نے یہ کہا؟ آپ ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ جناب ابو بکر نے یہ کہا؟ آپ ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ مثلا فلاں نے یہ کیوں کہا؟ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول نے کیا کہا. شیعہ اپنے ممبر سے، اپنے مائک سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ مالک اشتر نے کیا کہا، سلمان نے کیا کہا، عمار نے کیا کہا، ابو ذر نے کیا کہا. ہم جب بھی ممبر سے بات کرتے ہیں ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ علی کے بارے میں عمار نے کیا کہا، علی کے بارے میں ابو ذر نے کیا کہا، علی کے بارے میں ہم ہمیشہ ممبر سے یہ کہتے ہیں کہ علی کے بارے میں رسول نے کیا کہا، خدا نے کیا کہا. میرے لیے معیار عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے، میرے لیے معیار رسول خدا ہے، میرے لیے معیار کلام پروردگار عالم ہے. ہاں میرے لیے معیار وہ صحابی ضرور ہے جو نبی کی سنت پہ چلا. میرے لیے معیار سلمان تب بنا جب سلمان کے لیے علی نے کہا منا اہل البیت. اگر مولا نہ کہتے تو میرے لیے سلمان بھی رول ماڈل نہ ہوتا. جس کو رسول نے میرے لیے رول ماڈل بنایا، حسن حسین کو میرے لیے رول ماڈل بنایا، مولا علی کو رول ماڈل بنایا. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. فرمایا کہ یا علی تمہاری منزلت میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی. یہ بھی میرے رسول نے فرمایا. شب ہجرت اپنے بستر پر علی کو رسول نے سلایا.
من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ میرے علی کے لیے رسول نے کہا. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ رسول خدا فرما رہے ہیں. ہم جتنے بھی فضائل مولا علی کے فرماتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ قرآن نے علی کے بارے میں کہا. آئے مباہلہ نفس رسول، علی کو کون قرار دے رہا ہے؟ پروردگار عالم قرار دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے. تو جتنی فضیلت ہم اہل بیت کی بیان کرتے، ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ عمر نے علی کے بارے میں کیا کہا، ابو بکر نے علی کے بارے میں کیا کہا. ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات پہ اگر کوئی ایمان نہ لائے اس کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے اہل بیت کے بارے میں کیا کہا، رسول خدا نے اپنے اصحاب کے بارے. ہاں یہ کہو کہ رسول خدا نے مثلا جناب عمر کے بارے میں یہ کہا، آپ یہ کہو کہ رسول خدا نے جناب ابابکر کے بارے میں یہ کہا. آپ یہ ہمیں بتاؤ کہ معاویہ کے بارے میں رسول نے کیا کہا. اگر آپ نہیں بتاتے میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، آپ کی کتابوں سے بتاتا ہوں اور بتاؤں گا ان مجلسوں میں کہ رسول خدا نے بنو امیہ کے بارے میں کیا کہا، رسول خدا نے بنی تمیم کے بارے میں کیا کہا، رسول خدا نے مروان کے بارے میں کیا کہا. یہ آپ کی کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے، موجود. اب پڑھتے کیوں نہیں؟ اب ہماری مجبوری ہے کہ آپ کے علماء آپ کو سناتے نہیں ہیں. اور عجیب بات ہے، جب انہی کے لوگ ان کو سناتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں لکھا جاتا ہے. میں اکثر محمد علی مرزا کی، مولانا اسحاق کی جب کلپ سنتا ہوں تو نیچے لکھا ہوتا ہے یہ شیعہ ہو گیا. تو مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے، اور خوشی اس لیے ہوئی کہ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ شیعہ ہو گیا. تو اس کا مطلب حق شیعوں کے ساتھ ہے نا، کہ جب بھی کوئی تمہیں سچی بات کہے، کھری بات کہے، جواب تو ہے نہیں، بس جواب یہ شیعہ ہو گیا. بھائی آپ کی کتاب، آپ کا حوالہ، طبری آپ کا، بخاری آپ کا، مسلم آپ کا، مستدرک آپ کا، یہ ساری کتابیں آپ کی ہیں. ہم وہاں سے پڑھتے ہیں، آپ جواب یہ دیتے ہو شیعہ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب تمہیں حق اتنا پسند ہے. جب بھی حق کا نام آتا ہے، اور حق کیوں نہ پسند ہو، کیونکہ رسول خدا نے کہا الحق مع علی، علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. ایک کتاب مولانا طاہر القادری نے لکھی ہے. اب دیکھیں یہ عجیب، سوچتے نہیں ہیں. اب حنیف قریشی صاحب میں احترام کرتا ہوں، بڑا دفاع کرتے ہیں اہل بیت کا جگہ جگہ پر، لیکن پورا دفاع کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ ہم علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، خلافت میں نہیں، افضلیت میں، کہ ہم پہلے افضل جو ہیں جناب ابابکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی. یہ اپنا عامر لیاقت کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا. تو مجھے حیرت لگ رہی تھی جب فضائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو علی کے فضائل، علی کے فضائل، علی کے فضائل، پھر بولو افضل کون ہے تو علی کو نیچے لا دیتے ہیں. یعنی آپ ایک طرف کہتے ہو اس بندے کے پاس پی ایچ ڈی بھی ہے، یہ پروفیسر بھی ہے، اس نے بڑے تھیسس بھی لکھے ہیں، پھر بولو کہ بھائی کون افضل ہے، یہ بی اے والا یا پی ایچ ڈی والا؟ کہتے ہیں بی اے والا. یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوتی. طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے، ہر شیعہ وہ کتاب لے اور اپنے گھر میں رکھے اور اپنے اہل سنت کو وہ گفٹ کرے. آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کر وہ خریدیں کتاب. اس نے کتاب لے، چھپی کہ نہیں، حالانکہ اس کے کلپ میں نے سنا تھا شاید وہ آ گئی یہ کتاب. پہلی کتاب اس نے لکھی ہے پوری کی پوری، میرے خیال میں کافی جلدوں پر مبنی ہے، جس میں انہیں تمام تر اہل سنت کی کتابوں سے مولا علی کے فضائل کو جمع کیا ہے. تمام تر اہل سنت کی کتابوں سے ایک ایک حدیث کر کے اس نے مولا علی کی فضیلت میں جمع کی ہے. اب پوچھنا چاہیے جو علی سے اتنے افضل ہیں ان کی فضیلت میں اتنی کتابیں کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، 1000 صفحوں کی کتاب کسی بھی صحابی کی فضیلت میں کوئی لکھ کے دکھائے. 1000 نہیں تو 500 صفحوں کی کتاب لکھ کے دکھائے، 500 نہیں تو 100 صفحوں کی کتاب لکھ کے دکھائے. تھک جائیں گے، حدیثیں ملیں گی نہیں، ملیں گی تو جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثیں. کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. اس پہ تو حنیف قریشی بھی ڈسکس کر چکے، اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یا علی میں شہر علم ہوں، تو اس کا دروازہ ہے، فلاں دیواریں ہیں، فلاں چھت ہے. اب یہ گھر بن رہا ہے، کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی انجینئرنگ کی کلاس چل رہی ہے. نبی مثال دے رہے ہیں تجھے، میں شہر ہوں، علم کا علی دروازہ. اس کا مطلب کیا؟ میں شہر ہوں اور تجھے اگر علم لینا ہے تو دروازے سے لے، اگر میں نہ رہا تو در پہ چلے جانا.
تو خدا را تھوڑا کتابوں کو پڑھو، تھوڑا سا اپنی عقل کو کھولو، اپنے فہم و شعور کو کھولو، کیونکہ اگر فہم نہیں، اولئک کالحمار، خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ جو کتابیں اٹھا کے گھومے لیکن ان کتابوں سے کچھ نہ ملے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا کتابوں کو اٹھاتے گھومتا ہے۔ تو خدا را گدھے مت بنو، انسان بنو، شعور و فکر اپنے ذہن میں لاؤ، اور